مسلح صدیقی کا لکھا ہوا خاص خاکہ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، آوازیں منان حمید اور سہیل منور کی۔ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بولو کیا سمجھ نہیں آتا؟ بھئی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انسان امانت میں خیانت کیوں کرتا ہے جبکہ یہ گناہ ہے۔ دیکھو، ایک اچھا اور سچا انسان ایسا نہیں کرتا۔ خیانت نہ کرنے میں بڑی برکت ہے۔ کیسے؟ سنو۔ کون صاحب؟ جی فرمائیے۔ محترم معاف کیجیے گا، میرا نام خاور ہے، میں کراچی سے آیا ہوں۔ اب سے تقریباً 30-35 سال پہلے میں یہاں لاہور میں اسی مکان میں رہتا تھا، اور میرے والد مرحوم حافظ فصیح اللہ نے حاجی نور احمد صاحب کو یہ مکان فروخت کیا تھا۔ اب بس یوں ہی بچپن کی یاد تازہ کرنے آ گیا یہاں۔ جی میں مرحوم حاجی نور احمد کا بڑا بیٹا ہوں، ابراہیم میرا نام ہے۔ اچھا۔ اللہ کا شکر ہے جی کہ آپ آ گئے۔ کبھی کبھی تو میں مایوس ہو جاتا تھا کہ مجھے آپ کا انتظار بہت ہی بے چینی سے تھا جی۔ آپ کو میرا انتظار تھا؟ پر کیوں؟ میں تو اتفاقاً آ گیا ہوں۔ اچھا، تو غالباً آپ کو علم نہیں ہے۔ خیر، آپ اندر تشریف لائیے نا جی، اطمینان سے بیٹھ کے باتیں ہوں گی جی۔ آئیے جی بالکل آئیے۔ جب تک چائے آتی ہے میں آپ کو ایک حیران کن خوشخبری سناتا ہوں۔ جی خوشخبری؟ جی، اس خوشخبری سے ابا مرحوم کی روح کو تسکین حاصل ہوگی، اور جی آپ کی امانت آپ کے حوالے ہوگی۔ اچھا ٹھہریے، ٹھہرے۔ پہلے میں اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ یہ لیجئے جی، یہ بیگ کھول کر دیکھ لیجئے جی۔ ارے یہ کیا؟ یہ بیگ تو نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، یہ میری امانت؟ میں سمجھا نہیں ابراہیم صاحب۔ پہلے گن لیجئے جی خبر صاحب، گنیے، پورے 3,20,000 روپے ہیں۔ نہیں، مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے، بھلا یہ میری امانت کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ابراہیم بھائی۔ خبر صاحب، آپ کے والد صاحب نے آپ کو اس مکان کی فروخت کے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ جی نہیں، کیونکہ یہاں سے واپسی کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ انتقال کر گئے تھے۔ پھر جی میں بتاتا ہوں، میرے والد مرحوم حاجی صاحب نے آپ کے والد حافظ صاحب سے 35 سال پہلے یہ مکان مبلغ 45,000 روپے میں خریدا تھا۔ ابا نے 40,000 نقد ادا کر دیے تھے، اچھا، اور بقایا صرف 5,000 روپے بعد میں دینے کو کہا تھا۔ اب آپ کے والد صاحب کراچی چلے گئے، اپنا کوئی پتہ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ ابا انتظار کرتے رہے پر وہ نہیں آئے جی۔ مگر ابراہیم بھائی وہ تو 5,000 تھے اور آپ مجھے 3 لاکھ سے زیادہ رقم دے رہے ہیں، کیا آپ مجھے کسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ رقم میں اپنے پاس سے تھوڑی دے رہا ہوں، میرے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آتی جی؟ یہ تو میں آپ کو حکومت پاکستان وزارت مالیت کی جانب سے دے رہا ہوں، انہوں نے آپ کی رقم کو استعمال کیا اور یہ اس کا معاوضہ ہے۔ ابراہیم بھائی میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ میں سمجھاتا ہوں جی، ابا جی نے مجھے 5,000 دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹے یہ حافظ صاحب کی امانت ہے، اپنے پاس رکھ لو۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، میں بینک میں ملازم تھا، میں نے 5,000 روپے کے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ خرید کر بینک کے لاکر میں رکھ دیے۔ اچھا تو پھر؟ اور سنتے جائیے جی اور سمجھتے جائیے، 5,000 روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹ 10 سالوں تک میرے بینک کے لاکر میں رکھے رہے، تو یہ اسٹیٹ بینک کے بچت کے قانون کے تحت 4 گنا بڑھ کر 20,000 کے ہو گئے۔ یہ اب بھی حافظ صاحب کی امانت تھی۔ پھر میں نے 20,000 کے سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیے، یہ اگلے 10 سالوں کے بعد 80,000 روپے کے ہو گئے۔ 20 سال بیت چکے تھے، آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، مگر امانت امانت ہے۔ میری نوکری میں بھی اگلے 10 سال باقی تھے، میں نے اب 80,000 روپے کے سرٹیفکیٹ خرید لیے، اور اب جب کہ میں 30 سالوں کے بعد نوکری سے فراغت پا چکا ہوں
تو یہ 80,000 کی رقم پھر 4 گنا بڑھ کر 3,20,000 ہو گئی تھی، اور یہ آپ کی امانت ہے۔ او میرے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کوئی قصہ یا کہانی یا کوئی خواب؟ میرے بھائی، یہ امانت کی پاسداری اور خالص مالیاتی حساب کتاب ہے۔ ابراہیم بھائی، بچت اسکیم اپنی جگہ، مگر آپ کی نیکی، سچائی، ایمانداری اور سب سے بڑھ کر امانت داری اپنی مثال آپ ہیں۔ زمانے کے ہاتھوں امانت کے ساتھ خیانت ایسا چسپاں ہو گیا ہے کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں، احسان مندی میں گم ہوں کہ کیا کہوں۔ سچ تو یہ کہ آج کے نفسا نفسی کے زمانے میں آپ جیسے پاسدار لوگ ہیں، یہ آپ کے خاندانی اعلیٰ ظرفی اور امانت داری کا اثر ہے کہ آپ ہماری امانت کی دولت لوٹا رہے ہیں۔ آج میرے دل سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ یہ رقم آپ کو مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری اگلی نسلوں کو خاندانی شرافت اور اسلامی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے معاشرے میں آپ جیسی مثالیں اگر اور بھی ہو تو ہمیں کبھی یہ نہ کہنا پڑے۔ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا۔ تو ایسی مثالوں سے بھی معاشرہ سچتا ہے۔ ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ آپ نے سنا، کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا۔ آوازیں تھی منان حمید اور سہیل منور کی۔